ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله عليه محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سمعت اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت طلب الاصلاح في امت جدی. صلی اللہ علیہ محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد کو لے کر فرش عذاب آئے خدا ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. یقیناً آج بارش کی وجہ سے ماحول ڈسٹرب ہوا، لیکن بارش اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. یہ رحمت کب زحمت بنتی ہے؟ کبھی سوچا کریں
کہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت کو تو زحمت نہیں ہونا چاہیے، پر حیدرآباد میں ہوں تو زحمت ہے، پاکستان میں ہوں تو زحمت ہے، کیونکہ قصور خدا کا نہیں، ریاض باللہ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم روز کہہ رہے ہیں کہ مجلس رضا میں آنے سے انسان کیا بنتا ہے؟ عقل مند بنتا ہے، اور کیونکہ اس ملک کو چلانے والے شاید اتنا علی سے روشناس نہیں ہیں، تو لہٰذا عقل بھی کم ہے، اور جب عقل کم ہوتی ہے تو پھر شہروں میں انتظامات بھی صحیح نہیں ہوتے۔ یہی بارش اگر انگلینڈ میں ہو، یہی بارش اگر کینیڈا میں ہو، یہاں تو چلو مہینے میں ایک آدھی بارش ہوتی ہے نا، وہاں تو پورا سال ڈیلی بارش ہوتی ہے، لوگ سورج کے لیے ترستے ہیں کہ کب بادل ہٹیں گے سورج آئے گا، اتنی بارش، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا روڈوں میں پانی روکے۔ لیکن جس ملک میں کرپشن ہو، جس ملک میں عوام کی فکر نہ ہو، جس ملک میں انسان صرف اپنی ذات کا سوچے، لوگوں کا نہ سوچے، تو پھر یہ حال ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمت بھی کیا بن جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے۔ عقل کا تقاضا ہے، جب تک آپ چیزوں کو روٹ نہیں دو گے، جب تک چیزوں کے لیے راستہ نہیں بناؤ گے، یہی پانی اگر آپ سیو کریں تو لوگوں کے پینے کا پانی بن سکتا ہے، یہی پانی اگر بچا کے رکھیں تو آپ کھیتی باڑی کے لیے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کراچی میں سارا پانی سمندر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، یہاں پہ سارا پانی گٹر میں چلا جاتا ہے، گندگیوں میں چلا جاتا ہے، اسی خدا کی رحمت کو انسان کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ خدا بارش بھیج رہا ہے، لوگ فائدہ لیں، لیکن اسی چیز سے لوگ کیا لیتے ہیں؟ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ جس طرح خدا نے انبیاء بھیجے تو لوگ فائدہ لیں، لیکن لوگوں نے انبیاء کے گلے بھی کاٹے، انبیاء کو چاہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو خدا باعث رحمت ہے، عوام خود اپنے لیے باعث زحمت ہے۔ زحمت کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں معاشرے کفر سے چل سکتے ہیں، ظلم سے نہیں چل سکتے۔ کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، لیکن اگر عدالت قائم کرے گا تو معاشرے میں امن بھی ہوگا، امان بھی ہوگا۔ مسلمان ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، پر اگر ظلم کرے گا، یہ مت سمجھے کہ ظلم لوگوں پہ کرتا ہے، یہ ظلم اپنی نسلوں پہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں تہذیب نہیں تو پوری نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور غیر مہذب بن جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ نظام پروردگار عالم کو اگر انسان سمجھ جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے خود کو پہچان پھر خدا کی پہچان کے لیے نکل، پہلے خود کو پہچان پھر امیر المومنین کی پہچان کے لیے نکل، پہلے خود کو پہچان پھر امام حسین کی پہچان کے لیے باہر نکل۔ جب تک ہم خود کو نہیں پہچانیں گے، دیکھیے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی، ہر امام کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کون دیتا ہے؟ انبیاء کو، ائمہ کو پروردگار عالم دیتا ہے۔ ایک نوکری ہے جو امام نے کرنی ہے، کس کی نوکری؟ پروردگار عالم۔ جنا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور وہی رسول کا جب کلمہ پڑھتے ہو تشہد میں اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جو محمد پہلے عبد ہے بعد میں رسول ہے، اگر عبد نہیں تو رسول بھی نہیں، اگر عبد نہیں تو امام بھی نہیں۔ پہلے رب کی غلامی کرنا سیکھو۔ غلامی کب کرو گے؟ جب تک اپنے وجود کو پہچانو گے نہیں۔ اے رسول آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اے حبیب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرما پہلی ڈیوٹی یہ ہے یزکی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے حبیب پہلے لوگوں کا تزکیہ کرو۔ تزکیہ کا مطلب پہلے لوگوں کو پاک و پاکیزہ کرو۔ یعنی بچے کو کہا بچے میرے لیے پانی تو لے کر آؤ، جا کے کیا میرا سا گلاس اس میں پانی بھر کے آیا، پورا مجمع بولے گا اس میں تمیز نہیں، اس میں تہذیب نہیں۔ پانی کو پاک گلاس میں ڈالا جاتا ہے، نجس گلاس میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو آپ کو بھی عقل ہے کہ پہلے گلاس دھویا جاتا ہے، پھر اس گلاس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ اور میں حبیب پہلے ان کے وجود کے ظرف کو پاک کرو، پہلے ان کے وجود کے ظرف کو پاک کرو، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں تعلیم کتاب دو۔ اگر ظرف پاک نہیں، کتنا بھی علم ڈالا جائے گا وہ علم کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا پہلے وجود کے ظرف اور مصروف ظرف کو پاک کرو،
پھر انہیں تعلیمی کتاب دو. اگر ظرف پاک نہیں ہے تو کتنا بھی علم حاصل کرے علم کا فائدہ نہیں ہے. نبی کی صحبت میں تو بہت بیٹھے لیکن ہر کوئی سلمان نہ بنا, ہر کوئی ابو ذر غفاری نہ بنا. امام نے ہدایت تو سب کو کی لیکن ہر بندہ جناب غور نہ بنا. ابن سعد کو بھی ہدایت کی, شمر کو بھی ہدایت کی, کئیوں کو ہدایت کی, لیکن ہر بندہ عادی کیوں نہ بنا؟ کیونکہ اس کا ظرف وجود کیا تھا؟ نجس تھا. فرما پہلے ظرف کو پاک کر. اللہ کتنی قسمیں کھاتا ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. آخر میں کہتا ہے قد افلح من زکاها. کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کیا. جب پاک ہو جاتے ہو اب اس ظرف کے اندر مجلس حسین کا علم جاتا ہے تو یہ علم کا برکت بن جاتا ہے. اگر ظرف کے اندر فرمان امیر المومنین جاتا ہے یہ انسان سلمان فارسی بن جاتا ہے. فرمایا 3 مراحل ہیں انسان کی تربیت کے. پہلا مرحلہ پاک و پاکیزگی, دوسرا مرحلہ علم کا حصول کرنا, تیسرا مرحلہ والحکمہ, متقی بن گیا, پاکیزہ بھی بن گیا. لیکن اگر یہ بندہ صاحب حکمت نہیں ہے تو نہ اسے علم فائدہ دے گا نہ اسے تقوی فائدہ دے گی. خانقاہ بنا کے بیٹھ گیا, صبح سے شام تک اللہ 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 کرتا رہے لیکن صاحب حکمت نہ ہو. حکمت کا فلسفہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو کیوں پڑھوں؟ حکمت کیا ہے؟ آج نسلوں کو صرف یہ کہنا کہ بیٹا نماز پڑھو تو کوئی نسل نمازی نہیں بنے. آپ بیٹیوں کو صرف یہ کہو کہ سر پہ حجاب کرو, ضروری نہیں ہر بیٹی با حجاب بن جائے. ہمارا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے کہ اسے زبردستی مسجد میں لے جایا جائے, مصلے پہ بٹھایا جائے, لیکن نسل نمازی نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم انہیں دین کی حکمت نہیں سمجھاتے. آپ مجلس امام حسین میں آتے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ گھروں پہ علم لگاتے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے؟ شیعہ جلوس نکالتا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم ماتم کرتے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے؟ اصلا جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ ترتیب عبادت کیوں کہ خدایا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا ذکر کروں, تیری مدد کروں, تیری تعریف کروں. تو یہ اٹھک بیٹھک کیوں؟ ایک ہی مصلے پہ بیٹھوں, ہاتھ میں تسبیح لوں اور 1000 مرتبہ کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ کہ کمر کو ایسے رکھنا ہے, سجدے میں ایسے جانا ہے, قیام میں ایسے جانا ہے, قنوت میں ایسے کرنا ہے, یہ حرکات و سکنات کیوں؟ اگر یہ ماننا ہے کہ خدا حکیم ہے تو حکیم خدا کوئی ایسا کام نہیں کہتا جس میں حکمت نہ پائی جائے. کبھی سوچا تو کرو کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ آج جن لوگوں کی کمر میں تکلیف ہے, جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, جن کے وجود میں بدنی بیماریاں پائی جاتی ہیں. ہم کسی مغربی ملک میں گئے, تھوڑا کمر کا مسئلہ ہوا تو کوئی آرتھوپیڈ جو لوگوں کو ورزشیں کرواتا ہے, ایکسرسائزز, تاکہ بدن انسان کا فٹ رہے. تو میں نے کہا فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا اتنے لوگ جم آتے ہیں, کوئی ڈمبل شمبل اٹھاتا ہے, کوئی باڈی چھوڑی بناتا ہے. تو انہوں نے کہا مولانا ایک مثال دوں آپ کو. میں نے کہا جی بولیے. کہا آج تک آپ نے دیکھا کسی گدھے کو ڈمبل اٹھائے, کسی کتے کو 2 گھنٹہ جائے جم میں؟ میں نے کہا یہ تو انسان کیا کرتے ہیں. کہا پھر حیوان انسان سے زیادہ فٹ کیوں ہے جبکہ ایکسرسائز بھی اتنی نہیں کرتا؟ یہ مرغیاں, یہ پرندے, یہ جانور. لیکن کہ یہ سارے جانور ایک کام ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے فٹ رہتے ہیں. انہیں کون سا کام؟ کہ یہ اپنی باڈی کو اسٹریچ کرتے ہیں, کھچاؤ. کہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور جب اٹھتا ہے تو انگڑائی رہتا ہے, پورے بدن کو کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے. مرغی کو آپ نے دیکھا ہوگا مٹی میں اپنے پاؤں کو کھینچتی ہے, پروں کو کھینچتی ہے. اس کو کہتے ہیں باڈی کو اسٹریچ کرنا. کہ اگر کسی نے زندگی میں صحیح سالم رہنا ہے تو وہ اسی جانور کی طرح, حیوان کی طرح دن میں کوئی 30-40 منٹ باڈی کو اسٹریچ کرے, کھینچے. تو ایسے کمر کا مسئلہ ہوگا, نہ اس نے گھٹنوں کا مسئلہ ہوگا. اب سمجھ آئی کہ نماز میں جتنی حرکات اور سکنات ہیں اس میں باڈی کو کھینچا جاتا ہے.
کہ جب رکوع میں جاؤ تو کمر اتنی سیدھی ہو، اگر اوپر پانی کا گلاس رکھا جائے تو گرے نہ۔ جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھو تو گھٹنے سیدھے ہونے چاہیے۔ جب سجدے میں جاؤ تو ہاتھوں کو جانور کی طرح نہ رکھا کرو، تمہارے گھٹنوں میں اور تمہارے ماتھے میں فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ کمر کیا ہو جائے، اسٹریٹ ہو جائے۔ اب معصوم کی روایت ملی، فرمایا ہمارے شیعہ دن میں کم از کم 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور سائنس نے ثابت کیا کہ ڈیلی بندے کو کم از کم 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ شیعہ کو ہے جو دل میں کتنی رکعت، 51 رکعت پڑھتا ہے، ہر رکعت کو اگر 1 منٹ لگایا جائے تو 51 منٹ بنتے ہیں۔ اگر ہم زندگی اہل بیت کے کہنے پہ گزاریں تو جسم بھی سالم رہتا ہے، روح بھی سالم رہتا ہے۔ میں نے اس کی دلیل دی، میں نے کہا اپنے مجتہدین کو دیکھو، آیت اللہ وحید خراسانی 90 سال سے اوپر، سید علی خامنئی 88 ایئر سے اوپر، آیت اللہ العظمیٰ بہجت تقریباً 90 سال سے اوپر، نہ یہ مرغے کھاتے ہیں نہ یہ چرغے کھاتے ہیں، صحیح سالم، باڈی بھی اچھی ہے، پیدل چلتے ہیں، بس وہ ایک کام کرتے ہیں جس طرح علی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی سیرت کو لے کے چلتے ہیں تو انسان کا حافظہ بھی صحیح، انسان کا جسم بھی صحیح رہتا ہے، انسان کی روح بھی صحیح رہتی ہے۔ تو دین تقلید کا نام نہیں، دین حکمت کا نام ہے۔ جب تک نسلوں کو حکمت نہیں بتاؤ گے، ایک مرتبہ اپنے بچے کو کہو میرے لال خداوند متعال تم سے 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بچہ سوال کرے گا، ایک مرتبہ مولانا مجلس میں اتنا کہا کہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر رمضان کا مہینہ آئے پھر وہی خدا کہے صبح کچھ کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، 50 ڈگری کی گرمی، کہ میری ماں تو میرے 2 گھنٹے پیاس کو برداشت نہیں کرتی، یہ کیسا 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جو صبح سے شام تک مجھے پیاسا رکھے، جو صبح سے شام تک مجھے بھوکا رکھے۔ ارے جو پیار کرتا ہے وہ بھوک میں نہیں رکھتا، جو پیار کرتا ہے وہ پیاس میں نہیں رکھتا، کیونکہ سوچ غلط ہے تو خدا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تم نے بچپن سے بچے کو یہ بتایا کہ روزہ تمہارے لیے ہے، روزہ تمہارے لیے ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، روزہ تمہارے لیے نہیں، روزہ تمہارے بدن کے لیے ہے، روزہ تمہارے بدن کے لیے ہے۔ اللہ تکلیف تجھے نہیں دیتا، اللہ تکلیف بدن کو دیتا ہے، کیونکہ خدا نے تجھے خدمت بدن کے لیے نہیں بنایا، بدن کو تیری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اور اگر اس نے تیری خدمت کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ تیرا نوکر بنے گا، پھر تو جا کے میرا نوکر بنے گا۔ آپ مارکیٹ سے گدھا لو، گدھے کا کام ہے آپ کا سامان ادھر ادھر لے جائے، لیکن صبح سے شام تک گدھے کو کھلاتے رہو پلاتے رہو تو گدھا کیا بن جائے گا؟ سس بن جائے گا۔ اس کے بجائے کہ یہ تیری خدمت کرے تو گدھے کی خدمت کرنے لگے گا۔ تو یہ کسی گدھے گاڑی والے سے بھی پوچھو کہ میں اسے بھوک دیتا ہوں، جب یہ سامان یہاں سے وہاں تک لے جاتا ہے پھر اسے جا کے تھوڑی گھاس دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اس گدھے کو سکھا، یہ جو بدن ہے یہ جانور ہے، اسے سکھا، یہ تب کھائے گا جب تو چاہے گا، یہ تب پیے گا جب تو چاہے گا، جب صبح سے شام تک یہ تیرا عبد بنا پھر جا کے تو میرا عبد بنے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بدن کے عبد بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا منع ہے نہ کھاؤ، لیکن پیٹ کہتا ہے مجھے چاہیے، حل من مزید، حل من مزید، ہم اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے حکمران بھی بدنام ہے، یہاں کا مولوی بھی بدنام ہے، حلوہ آیا نہیں، مولانا ٹوٹ پڑا۔ اب یہ مولوی کیسا ہے؟ کیونکہ جو خود غلام شکم ہے۔ اب ایسے بنتے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے بھی پوری سائنس ہے، کیونکہ بیچارے بچپن میں مدرسوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں دال روٹی گوشت ہے نہیں، تو پوری زندگی ان کے دل میں خواہش گوشت پیدا ہوتی ہے۔ پھر کسی سیٹ صاحب کے گھر میں دعوت ہوئی، ٹیبل پہ گوشت آ گیا، ہاں اس گدھے نے کہا گوشت تو پوری زندگی دیا ہی نہیں۔ اب کیونکہ اس کی تربیت نہیں کی تو یہ گوشت پہ کیا پڑتے ہیں؟ ٹوٹ پڑتے ہیں، تھالوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک معاشرے کی سیاسی جلسے دیکھیے بریانیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہاں یہ نام کے شریف سمجھتے لوگ ہمیں سننے آئے،
لیکن لوگ تو بریانی کے لیے آتے ہیں. اردو کا محاورہ جہاں چاول کا دانہ آدمی کا آنا، یہ چاول کا دانہ بھی ضروری ہے، اس بدن کو دینا بھی ضروری ہے، لیکن فرمایا خلاصہ عبادت، خلاصہ مطلب یہ کہ سمجھو یہاں دو وجود ہیں، ایک ہے بدن، ایک ہے روح. روح وہ ہے جو نور اہل بیت سے بنائی گئی ہے، بدن وہ ہے جو ایسی مٹی سے اور نجس نطفے سے بنایا گیا ہے. بدن با کمال نہیں ہے، روح با کمال ہے. اگر اسے با کمال بنانا ہے تو پہلے اسے اپنا نوکر بنا، پھر علی تجھے اپنا نوکر بنا. جس نے بدن کو ہی نوکر نہیں بنایا. تو اگر عین عقیدہ غلط ہو جائے، سوچ اگر غلط ہو جائے تو زندگی غلط ہو جاتی ہے. مولانا نے تھوڑی نام علی کی بات کی، بات کر رہے تھے تو مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا تھا کہ ایران میں ایک مولانا کوئی 8-9 محرم کو بیچارہ مجلسیں پڑھ کے اپنے گھر گئے تو کیا دیکھا، گھر کے اندر سے سارا سامان کسی بندے خدا نے چوری کر دیا ہے. تو شریف النفس مولوی تھا، اس نے کہا یقیناً اب ظاہر تہران میں اگر چوری ہو تو مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ. اگر مجلس سے کسی کا موبائل نکل جائے تو جس کا نکلا وہ بھی اپنا، جس نے نکالا ہوگا وہ بھی اپنا. تو انہوں نے کہا چلو کوئی اپنا ہی ہوگا، ضرورت مند ہوگا، اس نے سارا مال چوری کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے اسے روکا نہیں، میں گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اندھیرا تھا. میں نے کہا جتنا اٹھانا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شرم حضور کی وجہ سے ڈر جائے اور بھاگ جائے. اٹھا کے لے جا. اور مولوی کے گھر میں کون سا زیادہ سامان ہونا تھا، 2-3 خالیچے، 4-5 برتن. اس نے بہت بڑی چادر بچھائی، جو کچھ ملا تکیے بکیے بستر برتن سارے اس نے جمع کیے. لیکن کہا اس کا پیٹ بھرتا نہیں تھا. اس نے کہا ابھی ٹائم ہے، مولانا صاحب ابھی تک آئے نہیں، اور بھی جتنا لے سکتے ہو لو. اتنا بھرا کہ بہت بڑی گٹھڑی بن گئی. اب جب اٹھانے کی باری آئی تو کہنے سے اٹھایا نہ جائے. کبھی کبھی دل میں بھی آئے کہ میں آگے بڑھوں، اس کی مدد کروں، گٹھڑی اٹھا لے. پھر آئے کہ کہیں جناب ڈر نہ جائے. کہتے جب بہت زور لگایا نہ اٹھا. آخر میں اس نے کہا یا علی مدد، اور پوری گٹھڑی اٹھائی. مولانا کہتے اب تک تو میں نے صبر کیا، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ایک تو چوری کرو، اوپر سے یا علی مدد کر کے گٹھڑیاں اٹھاؤ. تو کہتے میں آگے بڑھا. میں نے کہا بھائی میں مولوی ہوں، میں نے حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی میں سارا لے جا رہا ہے. عقل مند بندے کو پتا ہوتا ہے کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنا کو سکھاتے ہیں پر یہ نہیں سکھاتے لینا کہاں ہے. یہ تہذیب ہے. ذاکر بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، طوطا پرور بنانا، بچوں کو طوطا بنانا. مسجد میں بھیج دیا مولانا کلمہ سکھاؤ یا رٹواؤ، غلط چیز ہے. ہمارا ہوتا ہے کلمہ رٹواؤ. مولانا بچے کا قصیدہ سنیے بڑا اچھا پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ رٹا ہوا ہے. مسجد کا ہاں بیٹا آج کیا پڑھ کے آئے، مولوی صاحب نے کیا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا بزر. باپ خوش ہو گیا، بچے نے کلمہ کیا کر لیا، یاد کر لیا. سمجھا بھی ہے کہ نہیں، کلمے کو ہضم بھی کیا کہ نہیں. اپنے بچوں کو ان کے مدرسوں کی طرح نہ بناؤ جو صرف اپنی نسلوں کو رٹواتے ہیں، اپنی نسلوں کو حافظ بناتے ہیں. خوارج میں کتنے حافظ قرآن تھے، قرآن پڑھا تھا پر قرآن کو سمجھا نہیں تھا. امام حسین کے قاتلین میں سے کتنوں کو قرآن یاد تھا، قرآن پڑھا تھا پر قرآن سمجھا نہیں تھا. یہ مطلب رٹنے پہ زور نہیں دیتا، یہ مطلب سمجھنے پہ زور دیتا ہے. اگر کوئی آپ کو کافر بھی کہتا ہے 5 منٹ کے لیے کھڑا کر دو اسے بازار میں، بولو جناب مجھے کیوں بول رہے ہو، تو جواب بھی ملتا ہے میرے مولوی صاحب نے کہا ہے، میرے مدرسے میں یہ پڑھایا گیا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور امیر فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، علی کا ماننے والا جب بھی بات کرتا ہے دلیل سے بات کرتا ہے. فرمایا تمہارے عقیدے میں بھی دلیل ہے، تمہاری پیدائش میں بھی دلیل ہے، کیونکہ اس مکتب میں وہی آتا ہے جس کا نطفہ بھی پاک ہوتا ہے، جس کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، جس کی فکر بھی پاک ہوتی ہے. جب انسان ایسا بن جاتا ہے تب مولا فخر کر کے کہتے ہیں السلام منا اہل البیت. صلوات پڑھے محمد والے.
عرض کر رہے تھے کہ مجلس امام حسین انسان کو فائدے دیتی ہے. فائدہ یہ ہے کہ معاشرہ بنتا ہے، اصلاح عوام ہوتی ہے. جس معاشرے میں حسین کا ذکر ہو وہ معاشرہ دوسرے معاشروں سے الگ ہوتا ہے. جن گھروں میں حسین اور عباس کا علم لگا ہوتا ہے وہ گھر دوسرے گھروں سے الگ ہوتے ہیں. واقعاً ایک شیعہ کی سوچ دوسروں سے الگ ہے، کیونکہ یہ کہاں آتا ہے فرش آزاد امام حسین. برات میں جلدی جلدی سے 10 آئین ختم کر دوں تاکہ کل ہم اپنے ٹاپک کو بڑھا سکیں. پہلا عین، عین عقل. مجلس حسین انسان کو کیا بناتی ہے؟ عقل مند بناتی ہے. دوسرا عین، عین علم. مجلس حسین انسان کے صرف کو علم سے کیا کر دیتی ہے؟ بھر دیتی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے. آج کسی جوان سے پوچھو 10 حدیث امیر المومنین کی سنا، کوئی علی کو مانتے ہو؟ 10 حدیث امیر المومنین کی. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، اے آئی کا زمانہ. اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی LEDs لگا دو کہ بچہ اٹھے اس میں 10 حدیثیں فیڈ کر دو، اردو میں، انگلش میں، جو لینگویج آپ کو آسان لگے، سندھی میں. بچہ اٹھے تو دیوار پہ علی کا فرمان پڑھے، رات کو بستر پہ سوئے تو امیر المومنین کا فرمان پڑھے. یا آپ ایک ہفتہ لگاؤ گے اسے 10 حدیثیں کیا ہو جائیں گی؟ یاد ہو جائیں گی. آج باپ فخر کرتا ہے بیٹے کو فلاں گانا یاد ہے، 10 ایکٹروں کے نام یاد ہے، 10 سنگروں کا پتہ ہے. کس طرح کا مولانا؟ ہمارے گھر میں تو گانے نہیں چلتے، پھر کیسے آتے ہیں؟ کہ صبح اسکول جاتا ہے سوزوکی میں تو گانا لگا ہوا ہے، رکشا میں تو گانا لگا ہوا ہے. تو چلتے چلتے اس نے گانے سیکھ لیے. تو بھی گھر میں چلتے چلتے اسے علی کے فرمان یاد کرا دے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ LED کا زمانہ ہے، چھوٹی چھوٹی LCDs کا زمانہ ہے، سولر زمانہ ہے. 2 سیٹ ڈال دو گے وہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہیں، بچہ دیکھتا رہے گا، فرامین محمد اور آل محمد کو سیکھتا رہے گا. اپنے گھروں کو بندہ جنت بنا سکے گا نا. عقل مند ہوگا تو سوچے گا میرے بچے کے ذہن میں علم محمد اور آل محمد کو کیسے فیڈ کرنا ہے. ٹیکنالوجی سے فائدہ لے گا. دشمن اہل بیت ٹیکنالوجی سے فائدہ لے رہا ہے، وہ فری میں آپ کے بچوں کو سوشل میڈیا پہ گندی گندی چیزیں دکھا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے اسے اچھائی کتنی دکھائی؟ اچھائی دکھاؤ گے نہیں تو اچھا کیسے بنے گا؟ صرف مجلسوں میں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک پریکٹیکلی اپنے گھروں کو ویسا نہیں بناؤ گے، اپنی گاڑیوں کو ویسا نہیں بناؤ گے، اپنے موبائل کے آڈیوز کو ویسا نہیں بناؤ گے، تب تک تمہاری نسل علی شناس نہیں بنے گی. جب تک علی کو پڑھے گا نہیں تو علی کو سمجھے گا کیسے؟ نہج البلاغہ بک بنا کے گھر میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر سے بہترین حکمت کے جملے نکال کے اپنی نسلوں کو سکھاؤ. 10 یاد کر لی بیٹا، پھر 10 اور یاد کر لے، اور 10 یاد کر لی بیٹا، پھر اور 10 یاد کر دے. یہاں 30 40 حدیثیں یاد کر دے گا. اب جس محفل میں بیٹھے گا تمہارا بچہ محفل کو علمی محفل بنا دے گا. فرمایا نا فکر صحیح تو زندگی صحیح، فکر غلط زندگی غلط. حسن بصری چوتھے امام حسین بن عابدین علیہ السلام. یہ سوشل میڈیا، یہ ٹی وی آپ کی نسلوں کی فکر بناتی ہے غیر محسوس طریقے سے. مثال دے رہا ہوں، کوئی ڈرامہ چلتا ہے اس میں کوئی سگریٹ پی رہا ہے، نیچے لکھتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. 18 سال سے نیچے بچے نہ دیکھیں. پھر کوئی اور ڈرامہ آتا ہے اس میں شراب پی رہے ہوتے ہیں، پھر نیچے لکھتے ہیں شراب حرام ہے، 18 سال سے نیچے بچے نہ دیکھیں. بھائی جب تو لکھ بھی رہا ہے تو دکھا کیوں رہا ہے؟ یہ سازش دکھائیں تاکہ وہ چیز کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے. مسلم معاشرے میں ایک چیز کو جب برا مانا جاتا ہے، کوئی بندہ کرتا بھی ہے تو چھپ کے کرتا ہے. آپ UK چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہاں کوئی بھی نشہ کرے، شراب پیے تو روڈ پہ گھومے، ہوٹل میں پیے، دیکھنے والا برا نہیں مانتا. یہاں پینے والا پیے گا بھی تو سب کے سامنے نہیں پیے گا، چھپ کے پیے گا. یہ فائدہ ہے مسلم معاشرے کا. فرمایا کافر ملک میں رہو گے، نماز پڑھو جو بھی کرو، لیکن وہاں رہنا عبادت نہیں. مسلمان ملک میں نماز نہ بھی پڑھو یا صرف رہنا عبادت ہے. کیونکہ یہ معاشرہ
مسلم معاشرہ ہے کئی برائیوں سے تمہارے بچوں کو آٹومیٹیکلی کیا کرتا ہے، مطلب آپ محنت نہ بھی کرو، معاشرہ کیونکہ مسلمان ہے تمہارے بچے برائیوں سے کیا ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ملک کو، کیونکہ یہاں جو چیز حرام ہے اسے کبھی برا مانا جاتا ہے۔ تو بندہ کرے گا بھی تو کیا کرے گا، چھپ کے کرے گا، وہ علل اعلان کرے گا۔ جب چیز علل اعلان ہوتی ہے تو اس کی برائی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا یزید سے پہلے کے حاکم شراب نہیں پیتے تھے؟ پیتے تھے بھائی۔ یزید کے بعد کے حاکم کیا نہیں پیتے تھے؟ پیتے تھے۔ پھر سوال ہوتا ہے یزید کے خلاف بھی حسین کیوں اٹھے؟ سوچا ہے کبھی؟ 5ویں امام نے کیوں نہیں قیام کیا، 6ویں امام نے کیوں نہیں کیا، 7ویں امام نے کیوں نہیں کیا، 8ویں امام رضا نے کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ یہ بولیں گے کہ صرف یزید کا یہ گناہ تھا کہ یزید شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ جناب اس کے بعد والے بھی تو پیتے تھے، اس کے پہلے والے کیا ولید نہیں پیتا تھا؟ شام کا سب سے پہلا حاکم یزید ابن ابو سفیان، دوسرا حاکم معاویہ ابن ابو سفیان، تیسرا حاکم یزید ابن معاویہ۔ جا کے تاریخ پڑھ لیں، کا ہوتا تھا پر چھپ کے ہوتا تھا۔ یہ پہلا اسلام کا حاکم تھا جو علل اعلان معاشرے میں آ کر ایک برائی کو کیا کرتا تھا، ہم کرتا تھا۔ وہ برے تو تھے پر دکھاتے نہیں تھے ہم برے۔ اپنے معاشرے میں محسوس کرو نا، شراب کی بوتل نکلتی ہے کہتے ہیں شہد تھا، یہی معاشرہ ہے نا آپ کا۔ حالانکہ سب کو پتا ہے جناب پی رہا تھا، لیکن کہتا نہیں بھائی شہد کی بوتل تھی۔ یہاں کے گویے جن کے کلپس موجود ہیں نشہ کرتے ہیں، لیکن کہتے نہیں پیر صاحب کا پانی تھا۔ سب نے کہا نہیں بھائی پیر صاحب کا پانی تھا، اس نے پیر صاحب کا پانی چھپا دیا تھا، اس لیے ہم نے اس کی بہت مان پٹائی کی، کیونکہ مسلم معاشرہ ہے۔ ایک سنگر بھی ہے، سب کو پتا ہے اس گناہ میں مبتلا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرے گا، اور اگر میں نے علل اعلان بول دیا تو کوئی نہ کوئی آ کے مجھے کیا دے گا، نقصان دے گا۔ یہ قیام ابا عبداللہ حسین مولا اس لیے قیام کرتے ہیں کیونکہ برائی کیا ہو گئی، عام ہو گئی۔ فکر اگر غلط ہو گئی تو معاشرہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ ڈراموں میں اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 7 سال کا بچہ، یہ 10 سال کا بچہ، یہ 15 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور سامنے ڈرامہ چل رہا ہے، ساری لیڈیز آپ کے ڈرامے دیکھتی ہیں، اور اس پہ کسی ڈرامے میں وہ شراب پی رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، ماں سے پوچھے گا ماں یہ کیا پی رہا ہے، بتانا پڑے گا، تو برائی کیا ہو جائے گی۔ امام حسین نے اس کے خلاف کیا کیا، قیام کیا۔ فکر غلط تو انسان کا عمل غلط۔ حسن بصری چوتھے امام کا زمانہ، حسن بصری سے کسی نے پوچھا حسن بصری آپ کی فکر اولاد کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میری فکر اولاد کی بئس الشیء الولد، اولاد بدترین چیز ہے۔ کا دلیل دو، کا دلیل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تکلیف دیتا ہے، جب تک جوان ہو تو ماں باپ کے لیے باعث تکلیف ہے، اس کا خرچہ، اس کا اٹھنا، اس کا اوڑھنا، اس کا پھینکنا، ساری زحمت ہی زحمت ہے، کہ جب تک زندہ ہے تو زحمت، اور اگر جوانی میں مر جائے تو پھر باپ کے لیے اور زیادہ زحمت، ایک دکھ دے کے اپنے والد کو چلا جاتا ہے۔ تو کہ بئس الشیء الولد، اولاد اچھی چیز نہیں ہے، پیدا ہو تو تکلیف دیتی ہے، جب تک بڑا کرو تو اس پہ خرچہ کرو، تکلیف دیتی ہے، اور دنیا سے اگر مر کے چلا جائے تو دکھ دے کے والد کو چلا جاتا ہے۔ اب حسن بصری کی فکر، یہی بندہ کہتا ہے میں امام حسین العابدین کے پاس ہے کہ مولا یہ بتائیے اولاد کے لیے آپ کی فکر کیا ہے۔ فکر میں فرق ہے۔ آج کئی جوان ہے، کسی سے شادی کے لیے آپ کی کیا فکر ہے کہ بھائی شادی اچھی چیز نہیں ہے، ٹینشن کا نام ہے، کسی کے لیے نعمت، کسی کے لیے ٹینشن۔ اب جس کے لیے ٹینشن ہے وہ کرے گا ہی، جس کے لیے نعمت ہے وہ دعائیں کروائے گا۔ فکر میں فرق ہے نا، فکر بدل گئی پورا زندگی کو آرا رہے گا، فکر صحیح ہو گئی پوری زندگی کیا رہے گی، اچھی رہے گی۔ اولاد کے لیے اسی طرح آج فکر بن گئی، بچے اچھے، بچے کم، فیملی خوشحال، اب 2 بچے ہوں گے تو خوش رہیں گے۔ میں ملینرز لوگوں کو جانتا ہوں اسی پاکستان میں، ان کے گھروں میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، ان کی 10 نسلیں بھی کھائیں پیسہ اتنا کم نہ ہو، بچہ ایک کیا ہوا۔ میں نے کہا لوگ ترس رہے ہیں، ہمارے الٹا ہے نا، غریب کے پاس کھانے کے لیے نہیں 20 بچے، اسے اتنا کھلانے کے لیے ہے بچہ ہے۔
جسے کم بچے کرنے چاہیے تھے اس نے لائن لگا دی، جسے زیادہ کرنے چاہیے تھے اس نے کیا کر دیا؟ ایک بچہ کر دیا۔ اب سارا مال ایک بچہ، پھر سارا مال وہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ تباہ ہو برباد کر سکتا ہے۔ ایلن مسک کے تقریباً کہتے ہیں 17-18 بچے، دنیا کا ملٹی بلینئر ہے۔ تو کسی نے کہا اتنے بچے کیوں؟ میں نے اتنا مال بنا ایک کے لیے تو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، کہیں یہ میری ساری ملکیت کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ 17-18 ہوں گے تو تقسیم ہو جائے گا، 2 تباہ کریں گے 2 بچائیں گے، 2 نام خراب کریں گے 2 میرے نام کو کیا کریں گے؟ اچھا کریں گے۔ جس کے پاس مال ہے اسے تو نہیں ڈرنا چاہیے نا، بھائی صاحب یہ بچوں کی تربیت بھی کر سکتا ہے، اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہے، کہیں کسی کو نجف میں بھیج سکتا ہے، مطلب بہت سارے کام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ مال دیا، دولت دیا۔ جس کے پاس کھلانے کے لیے نہیں، اسے کوئی فکر ہی نہیں، بچے پہ بچے پیدا کیے جا رہا ہے، کیونکہ فکر غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا نے کہا بچہ اچھا ہے تو بچے پیدا کر دیتا ہوں، بھائی فکر لو۔ معصوم فرماتے ہیں کام کرو لیکن فکر کے ساتھ۔ چوتھے امام، مولا آپ کی فکر کیا بچوں کے لیے؟ مولا فرماتے ہیں نعم الشیء والولد، اس نے کہا بئس الشیء والولد، بچہ بدترین ہے۔ امام نے فرمایا اولاد بہترین چیز ہے، اللہ کی بہترین نعمتوں سے اگر کوئی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے۔ کہ مولا آپ دلیل دیجئے۔ اس نے کہا بچہ سہمت؟ امام نے فرمایا نہیں، بچہ سہمت نہیں، فرمایا قرۃ اعین، یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں دیکھتی ہے اسے ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ نیک بچہ جب بازار میں چلتا ہے تو باپ دیکھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ باعث ٹھنڈک ہے۔ اب زین العابدین کا ماننے والا ہوگا تو بچے کی تربیت بھی ایسی کرے گا کہ وہ اولاد کے لیے کیا بنے؟ ماں باپ کے لیے باعث ٹھنڈک بنے۔ مولا فرماتے ہیں قرۃ اعین، بچہ جب دنیا میں ہے تو ماں باپ کے لیے ٹھنڈک ہے۔ اگر بچہ عباس جیسا ہو، علی اکبر جیسا ہو تو باعث ٹھنڈک کیوں نہ ہو؟ 13.5 سال کے حضرت عباس جنگ صفین علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں، 18 سال کے علی اکبر حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں، 15 سال کا قاسم بی بی ام فروا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 4 بھائی حضرت عباس اور 4 بھائی جناب ام البنین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں۔ اگر اولاد ایسی ہو تو مولا فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک یزید جیسی ہو تو ماں باپ کے لیے بھی باعث بدنامی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نعم الشیء الولد، بہترین چیز ہے اولاد، کہ جب زندہ ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور فرمایا جب دنیا سے چلا جاتا ہے نیک بچہ ہوگا، قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے ان کو میدان جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ 2 فکریں آپ نے سنی، ایک فکر کے اولاد بری، ایک فکر کے اولاد اچھی۔ فکر بدلتی ہے تو انسان کی زندگی بدلتی ہے، فکر بگڑ جائے تو انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ تو مجلس حسین نسلوں کو عقل مند بناتی ہے، مجلس حسین نسلوں کو عالم بناتی ہے، مجلس حسین افکار اور عقیدوں کو صحیح کرتی ہے۔ تیسرا عین عین عقیدہ، چوتھا عین مجلس حسین انسان کو عمل سکھاتی ہے۔ وہ مجلس نہیں جس میں انسان صاحب عمل نہ بنے۔ پانچواں عین مجلس حسین انسان کو عبرت دلاتی ہے۔ اگر تاریخ یزید کو سنا ہے تو آج کے یزید کو پہچان، اگر تاریخ شمر کو سنا ہے تو آج کے شمر کو پہچان۔ چھٹا عین عین عدو، مجلس حسین بتاتی ہے کہ دشمن شناس بن، اگر دشمن شناس نہ بنے تو یہ دشمن تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ ساتواں عین عین عواطف، مجلس حسین آپ کے ایموشنز کو صحیح راستے میں لگاتی ہے۔ امام رضا ابن شبیب جب بھی تجھے دکھ اور غم ہو تو فرمایا اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو۔ مال چوری ہو گیا، گھر میں نقصان ہو گیا، بیوی نے دکھ دے دیا، بھائی نے دکھ دے دیا، رونا تو انسان کو آتا ہے، فرمایا آنسو ضائع نہ کیا کرو، فرمایا اپنے آنسوؤں کی قدر کو جانا کرو۔ کوئی بھی دنیا کا دکھ ہو فوراً اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرو حسین ابن علی کی طرف، پھر آنسو بھی زیادہ نہیں ہوں گے، آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہیں۔ ایک جوان نے کسی عالم سے پوچھا کہ امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے، کیسے زیارت کروں؟ تو میں نے ایک فارمولہ عمل کیا، تو بھی کر، مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ کون سا فارمولہ؟ ایک کام کیا کر، ہر نماز واجب کے بعد زیادہ نہیں 1-1.5 منٹ 2 منٹ جتنے تیرے بس میں ہو حسین پہ گریا کیا کر، زیادہ نہیں۔ اور مولا کا نام ہی ہے سننا، آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت یاد کر لیں،
ہر انسان کو کسی نہ کسی مصیبت میں زیادہ ہونا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی مصیبت یاد کر لے امام حسین پہ گریا کر. اس زمانے کا ٹھیک ہے کہتا صبح کی نماز پڑھی تسبیح سجدہ پڑھی ایک جملہ خود ہی اپنے آپ امام حسین کی مصیبت کا پڑا تھوڑی سی آنکھیں نم ہو گئی. ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز کہتا ہے مجھے عادت ہو گئی. 6 مہینے گزر گئے 7 مہینے گزر گئے 8 مہینے گزر گئے اب تو میں بھول ہی گیا تھا کہ میں حسین پہ گریا کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں. عادت بن گئی. نماز ختم ہوئی امام حسین کے لیے 2 جملے یاد کیے تھوڑی سی آنکھیں گیلی ہو گئی. کہتا پورا 1 سال گزر گیا. صبح کی نماز کی اسی ترتیب سے میں نے نماز پڑھی تسبیح جناب سجدہ پڑھی. اب میں نے 2 جملے مسائل امام حسین کے دہرانا شروع کیے. کہتے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اچانک میں نے دیکھا میرے سر کے پیچھے کوئی ہے جو بلند بلند آواز میں رو رہا ہے. اتنے پریشان ہو گئے جناب میرے کمرے میں تو کوئی نہیں کون ہے جو رو رہا ہے. میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں روتا کیوں تھا. میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا امام زمانہ ہے تو بس صاحب حسین پہ رو رہے ہیں. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. فرمایا جب تو مصاحف پڑھتا ہے ہم اس مصیبت میں کیا ہو جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں. عقل مند بندہ اپنے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا اپنے غموں کو. کوئی بھی غم ہو دل میں کوئی بھی سرف لگے ہم یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء فرمایا جب دل ٹوٹتا ہے فوراً رب کے دربار میں جایا کر. کاروبار میں نقصان ہوا گھر میں جھگڑا ہو گیا ماں باپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا دوستی میں کوئی مسئلہ ہو گیا رشتہ داری میں کوئی مسئلہ ہو گیا دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو اے جوان اپنے دلوں کو گانوں کے حوالے نہ کیا کرو گندی محفلوں میں نہ جایا کرو اپنے غموں میں جا کے کسی غلط جگہ پہ نہ جایا کرو. فرمایا جب دل غمگین ہو امام رضا فرماتے ہیں میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ بن جاتے ہیں. 7واں عین عین عواطف اپنے عواطف کو اپنے ایموشنز کو صحیح راستے میں لایا کرو. 8واں عین عین عدالت مجلس حسین نسلوں کو سکھاتی ہے کہ ظالم نہ بنا کر عادل بنا کر گھر میں عدالت رشتہ داری میں عدالت مال و دولت میں عدالت. اگر عدالت نہیں ہوگی تو فرمائیے معاشرہ الذی معاشرہ نہیں. آج کتنے لوگ ہیں بھائی کا حق کھا کر بیٹھے ہیں کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں. کہ آدمی سنے 2 اہل بیت کے چاہنے والے ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا. پنجاب کا کیس اپنی پھوپھیوں کو قتل کر دیا. کس کے چکر میں مال و دولت کے چکر میں. کس کا ماننے والا علی ابن ابی طالب کا ماننے والا. عدالت علی بھول گئے. سخت ترین لوگ ناراض ہو گئے کہ امیر المومنین سے علی کی نماز سے نہیں علی کے روزے سے نہیں علی کی عبادت سے نہیں. فرمایا علی تیری عدالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جب مولا عدالت کرنے پر آتے تھے یہی طلحہ یہی زبیر فرمایا علی ہم تجھے مانتے ہیں لیکن تیری عدالت بڑی سخت ہے. امام فرمانی اگر خلیفہ بنایا ہے تو حساب و کتاب کروں گا صرف اپنا نہیں. مجھ سے پہلے جتنی حکومتیں گزری 25 سال جس نے بیت المال سے جتنا پیسہ دیا ہے علی حساب و کتاب لے گا. اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین پہلے تیرے پاس کتنا مال تھا تم نے کون سے ایسے کارنامے انجام دیے کہ تم ملٹی بلینئرز بن گئے اتنے سونے اور سکے اتنے گھر تمہارے پاس آ گئے. کہنے لگے علی پچھلا حساب بھول جا تیری حکومت میں اگر کوئی کھائے پیے تو حساب کر دینا. اور فرماتے ہو امام کیسا تو پچھلا چھوڑ دے. امام پچھلا بھی لیتا ہے آج کا بھی لیتا. ایک ہی بہن امیر المومنین کی جناب بی بی ام ہانی بہادر بی بی کہتے جب مشرکوں نے حملہ کیا نا بی بی گھر میں اکیلی تھی تک وہ تنہا ان کو دروازہ تک نہیں کھولنے دیا. اس قدر دروازے کو بند رکھا کہ وہ مشرک وہاں سے بھاگ گئے. رسول کو پتا چلا کون سی بی بی تھی ابو طالب کی بیٹی ام ہانی تھی. اس پر رسول کا جملہ ہے کہ اگر پورے مکے میں ابو طالب کی اولاد ہوتی تو پورا مکہ بہادر ہوتا. فرمایا اس خون میں خدا نے کیا رکھی ہے شجاعت رکھی. یہ بیوی امیر المومنین کے پاس آتی ہے علی میں تنگ دست ہو گئی بیت المال سے میری مدد کر. مولا 30 درہم اپنی سگی بہن کو سب سے پیاری بہن کو دیتے ہیں. کہتے ہیں 30 درہم لے کے جا رہی تھی. ایک عجم غیر عرب عورت آتی ہے امیر المومنین تنگ دست میری مدد کر. مولا 30 درہم نکال کے اسے دیتے ہیں. بہن اعتراض کرتی علی میں تیری بہن میں عرب میں بنو ہاشم مجھے بھی 30 یہ عجم ہے غیر عرب ہے آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں اسے بھی 30. مولا تھوڑی دیر خاموش ہو کے فرماتے ہیں بہن علی نے پورے قرآن دیکھ لیا کہیں پہ خدا نے نہیں کہا کہ عرب کو زیادہ دیا کرو بہن کو زیادہ دیا کرو. میری بہن میں تو قرآن میں پڑھتا ہوں اللہ کی آواز آتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک نہ رنگ نہ نسل نہ ذات نہ جات کسی کی قیمت نہیں. قیمت اس کی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. یہ امیر المومنین ہیں جن کی عدالت
لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی. آج ہم دعائیں تو کرتے امام زمانہ کا ضرور ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ سوچو حضرت حجت کی عدالت کسی سے برداشت ہوگی کہ نہیں؟ اس طرح بنو کہ جب امام آ کر فیصلے کریں انسان ہر فیصلے کو کیا کر لے؟ قبول کر لے. صلوات پڑھے محمد نما عین عین عرفان. مجلس حسین ہمیں بابصیرت بناتی ہے. اگر صاحب عرفان نہیں، اگر معرفت اہل بیت نہیں، پھر مجلس میں آنے کا اتنا فائدہ نہیں جتنا صاحب معرفت کو ملتا ہے. ورنہ جو با معرفت اگر امام حسین کو سلام بھی کرے اہل بیت اسے جواب بھی دیتے ہیں. صاحبان معرفت امام حسین کا جواب اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں. آج ہمارے یہاں کمی معرفت کی ہے. آپ اپنے نوحے سنیں، رہبر معظم کے پاس جب نوحے خان جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے تمہارے نوحوں میں بھی جو شاعری ہے اس میں کیا پائی جائے؟ معرفت ہونی چاہیے. شاعری صرف یہ نہ ہو کہ لوگوں کو رلائے. شاعر بہت بڑے مطالب کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تمہاری شاعری ایسے ہو کہ یہ شاعری لوگوں کو فرش عزا سے اٹھا کر حسین کے در تک بھی لے کر جائے، ان کو سلمان بھی بنائے. کتنے شاعر تھے پاکستان میں، کتنوں کو گولی ماری، لیکن سبت جعفر کو مارا گیا. کبھی سوچا کرو انہی کو کیوں؟ سادہ سا شاعر ہے، نہ شہرت کے پیچھے تھا نہ پیسے کے پیچھے تھا، ماتھے میں آ کے گولی ماری کیونکہ یہ حسین کا ذکر بھی کرتا تھا اور حسین کی راہ بھی دکھاتا تھا. امام زمانہ کے لیے شاعری لکھی کہ آل غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، لیکن اس میں یہ بھی بتایا کیسے منہ دکھاؤ گے. دعا تو کر رہے ہو نا، بام و در سجائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن یہ منہ بھی ایسا ہے کہ امام کو دکھا سکو. شاعری بھی کرتے تھے اور لوگوں کو حسین کے راستے تک بھی لاتے تھے. کوئی بھی ان کی شاعری اٹھا لے، کہیں نہ کہیں اس شاعری میں معرفت عرفان اہل بیت علیہ السلام ہوتا تھا. آج ہمارے نوحے دیکھ لیں سب کچھ ہے، لیکن وہ معرفت ہونی چاہیے. علماء فرماتے ہیں جب تک آپ کی شاعری معرفت نہیں، 1 گھنٹے کی مجلس کو معرفت تک نہ لے کر جاؤ. ورنہ یہ معرفت ہے. ایک ایرانی شاعر ہے محمد رسول، اس کا ہوا کتنا مشہور اور تسبیحات حضرت زہرا بچے کو یاد ہوگی. سبحان اللہ الحمدللہ. کس نے سوچا تھا کوئی شاعر نوحے میں سیدہ کی تسبیح بچوں کو یاد کرا دے؟ اگر بی بی زہرا کا ماننے والا ہے تو ایک عادت تو جناب سیدہ کی نسل کے اندر آنی چاہیے نا. بچوں نے نوحہ پڑھا، وہ کہاں ذہن چلا گیا؟ جناب سیدہ کی تسبیح. امیر المومنین کا نوحہ پڑھا، ایک بڑا یونیک شاعر ہے ایران کا، محمود کریمی، محمد رسولی، مطیع، خلوص. ذکر اہل بیت کو بارڈر سے باہر لے کر جانا. ایک نور خان نوحہ پڑھتا ہے صرف ایک کمیونٹی سنتی ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک ایسا نوحہ پڑھتا ہے پوری دنیا میں سارے شیعیان اہل بیت علیہ السلام سنتے ہیں. اس میں ترک بھی تھے، اس میں آذر بھی تھے، اس میں ملیشین بھی تھے. اب ملیشیا تک گئے، ملیشیا تک تقریباً 40,000 وہاں پہ شیعہ ہیں. ملیشیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ شیعہ ایز اے کافر ڈکلیئرڈ ہے اسٹیٹ کی طرف سے. مجلس حسین کی پابندی ہے، لوگ فلیٹوں میں بند کر کے ساؤنڈ پروف کر کے اپنے روموں کو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. وہاں پہ اس ملک میں لوگ ایسے ایسے دھوئیں پڑھ رہے تھے، اس ملک میں لوگ اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے. ایک ایسی روح خانی کہ بارڈر سے باہر چلی جائے، نسل کو یاد ہو جائے. پھر امیر المومنین کا نوحہ پڑھا جس میں پوری امیر المومنین کی وصیت کو نوحے میں لا دیا. حسن حسین یتیموں کا خیال کرنا اپنے شعر میں لا دیا تاکہ اگر کوئی علی کا نوحہ سنے تو علی پرور بھی بنے، علی کا نوحہ سنے تو یتیم پرور بھی بنے، اہل بیت کا نوحہ سنے اس کے اندر عادات امیر المومنین بھی وجود میں آ جائے تاکہ اپنے زمانے کے لیے سلمان بن سکے. مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. اپنا کردار ایسا بنانا دنیا تجھے دیکھ کے یہ کہے جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو اس کا امیر المومنین کیسا ہوگا. آخری عین عین عزت. فرمایا علی والا کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. 10 عین یاد کر لیں. فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت. اب آؤ کربلا کے میدان میں ایک شہید با وفا ہے جن کا نام ہے عباس علم.
یہ جتنے میں نے عین آپ کو بتائے یہ سارے عباس میں جمع ہیں، اگر صحیح سے حضرت عباس کو سمجھو۔ 2 محرم کا دن ابن سعد آیا لشکر یزید والے، قاضی عباس سے سپہ سالار لشکر یزید، حکم دیا کہ فرمایا حکم ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ حسین کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں۔ قاضی عباس سپہ سالار لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بس یہ کہنا تھا، کہا ہم نہیں ہٹائیں گے تو کہا پھر ہم لشکر والے آگے بڑھیں گے اور خیموں کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ اب تصور کرو کہ کوئی عباس کو ایسے کہے کہ زینب کا خیمہ اکھاڑیں گے تو عباس برداشت کریں گے؟ کہتے ہیں اتنا جلال آیا حضرت عباس کو کہ آنکھوں میں خون بھر آیا، ماتھے پہ پسینہ چڑھ آیا، تلوار کو اسی وقت نکالا کہ خیمے اکھاڑو گے؟ کہاں؟ کہ آگے بڑھے اور حضرت عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینچی کہ میرے ہوتے ہوئے اگر کسی میں جرت ہے تو خط کو پاک کر دے۔ کہتے خط کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بڑے جلال میں اب کس نے ہمت کے آگے بڑھے؟ جانتے تھے شجاعت حضرت عباس کو، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، بالکل جنگ کا ماحول بن گیا۔ کہے جرت میں کھڑا ہوں، آؤ آگے مجھ سے لڑو۔ اس کے بعد جس نے خیموں کی طرف جانے کا آؤ۔ فضا کہتی ہے ایک عجب جنگ کا ماحول بن گیا، سارے الرٹ ہو گئے ہیں۔ اتنے میں امام حسین سیدھا سیدہ زینب کے خیمے میں، کیونکہ زینب فرماتی ہے پہلی مرتبہ میں نے حسین کے چہرے پہ پریشانی کا اثر دیکھا۔ فرمایا برادر حسین، بہن تجھ کو قربان جائے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا بہن زینب آپ نے سنا نہیں، عباس نے خط کھینچی ہے، جنگ کا ماحول بن گیا ہے، اور کہے کسی میں جرات کے آگے بڑھے۔ فرمایا حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جرات کہ خیموں کو ہاتھ لگتا ہے؟ جی بہن زینب میں بھی جانتا ہوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں جرات نہیں۔ کہ پھر حسین آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہ زینب میں یہ چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیں، میں حسین اب جنگ نہیں چاہتا اس وقت، نہ جنگ کا ماحول چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا حسین اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ عباس کو کہہ دیجیے۔ آج تک ہوا کہ عباس آپ کو نہ بولے، آپ کے اشاروں پہ چلنے والا، عقیدے کا مضبوط، صاحب عرفان، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنے والا، ادب شناس، دشمن کو پہچاننے والا، یہ سارے عین عباس میں جمع ہیں۔ عقیدہ مضبوط، عمل بھی ہے، عبرت بھی جانتے ہیں، ہر چیز ہے۔ اور میں جی بہن زینب پہ جانتا ہوں کہ عباس نے آج تک میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ عباس ہے وہ حسین کے اشاروں پہ چلتا ہے، لیکن بہن زینب مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر دل بھائی کا دل ٹوٹ جائے۔ حسین نے سمجھی نہیں کہ زینب یاد ہے جب حسن کا جنازہ لے کر گھر سے نکلا تھا تو ظالموں نے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے تھے، میرے غازی کو اتنا جلال آیا تلوار نکالی کہ مولا ابھی حکم دیجیے میں جنگ کروں۔ تو میں نے عباس کے ہاتھ کو روک دیا، میں نے کہا عباس جنگ ابھی نہیں، کربلا میں کریں گے۔ کتنے تلوار کو نیا پہ رکھا۔ فرمایا بہن زینب جب مدینے میں بیعت لینے کا موقع آیا، جب اس بدبخت نے احترامی کی، عباس دوڑے دربار میں کہ مولا اب کہو سر قلم کر کے قدموں میں رکھوں۔ میں نے پھر روکا، عباس ابھی نہیں، جنگ کہاں کریں گے؟ کربلا میں کریں گے۔ کہ زینب جب حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، اس وقت بھی بڑا جلال تھا عباس کو کہ مولا اجازت میں جنگ ابھی شروع کر دوں۔ میں نے کہا عباس ابھی نہیں، کربلا۔ کہ زینب اب کیا کہہ کر روکوں، اب تو کربلا بھی آ گئی۔ لقب ہے سیدنا زینب کا شریکۃ الحسین، صرف شریک غم نہیں، ہدف حسین میں بھی شریک ہے۔ کہ حسین آپ چلے جائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ کہ محفظ ذرا میرے شیر بھائی کو تو بلانا، میرے قمر کو تو بلانا۔ فضا کہتے میں نے دیکھا ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں جلال، آستینوں کو الٹا ہوا، تلوار کو نکالا ہوا، شیر کی طرح گھاٹ میں ہے، کسی میں جرات آگے آئے۔ وہیں سے آواز دی قمر بنی ہاشم۔ مڑ کے دیکھا خیام سے آواز آ رہی ہے۔ آگے بڑھے تھی اما فضا کہ علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے۔
قصہ کہتی جب آئے تو ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں گویا خون تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، آستینوں کو پٹا ہوا، جیسے میں نے کہا علی کی بیٹی بلا رہی ہے، کہ فوراً ماتھے سے پسینے کو پوچھنا شروع کیا، آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا، تلوار کو میان میں ڈالا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے کہ غصہ خیز و غضب عباس کا بیٹھ آئے کہ ایسے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھائی اور بھی ہیں لیکن عباس کون بنے؟ اتنا مرتبہ بازی عباس کو کیوں بنا؟ السلام علیکم ایھا عبد الصالح، چھوٹے امام فرماتے میرا سلام ہو اے عبد صالح المطیع للہ ولامر مولا، ایک ایسا عبد جو اللہ کا بھی مطیع تھا اور امر مولا کا مطیع تھا۔ جو حسین نے کہا وہ عباس نے کیا، تب جا کے عباس بنا۔ فرمایا ایسے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، زانو ادب لگا کے سیدہ زینب کے سامنے بیٹھے، بڑے پیار سے بھائی کو دیکھا کہ عباس سنا ہے، خط کھینچیے۔ جی آقا صاحبی، میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت؟ کس سیدانیوں کے خیموں تک؟ کچی عباس میں جانتی ہوں تیری غیرت کو سلام، لیکن عباس حسین جنگ نہیں چاہتے، مولا کی مرضی ہے خیمے ہٹا دیں۔ کہتے خاموش سن رہے، پر میں عباس میں جانتی ہوں تیرا بھی غرور ہے، تو نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کو للکارا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی خط پار کر کے دکھائے۔ عباس برا لگے گا، خط کو مٹائے گا، دشمن تیرا مذاق اڑائے گا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو خیمے میں بیٹھ جا، اکبر کو بھیج دیتی، اون محمد کو بھیج دیتی، خط مٹائیں گے، خیمے ہٹائیں گے، عباس تجھے دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بہن تجھ پہ قربان ہو جائے۔ حسین کی یہ مرضی ہے۔ کہا آزادی بات تمام ہوئی کہ جی کا فوراً کھڑے ہوئے اور جملہ کہا آقا زادی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے؟ اگر میرے حسین کی مرضی اپنے ہاتھوں سے اپنی کھینچی ہوئی خط کو مٹاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے خیموں کو ہٹاؤں گا۔ جب یہ اطاعت ہو تو پھر عباس سے علمدار بن جاتا ہے۔ پھر امام کا فرمان آتا ہے کہ میری زیارت سے پہلے قبر عباس کی زیارت کرنا، مطیعاً لامر مولا۔ کہتے جاتے انسان اتنا پیاسا ہو کئی دنوں سے پانی نہ پیا، میں نے کہا ایک روح ایک نفس۔ کہتے جب نہر فرات پہ پہنچے تو عباس نے پورے مشق پانی سے بھر لیا، بھرنے کے بعد پانی چلو میں لیا، اور چلو میں لیا کیونکہ کئی دنوں سے جاتے پیاسے تھے، تاکہ تھوڑا پانی پیوں، بدن میں جان آئے، لشکر سے لڑ سکوں۔ کہتے جب پانی ہونٹوں کے قریب لایا، عباس کا شعر فرماتا یا نفس ہونی، اے نفس، اے بدن، تجھے پیاس لگی ہے، تجھے پانی چاہیے، لیکن میں کیسے پانی پیوں جبکہ میرا مولا پیاسا ہے؟ میں کیسے پانی پیوں جبکہ خیمے میں ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ پیاسی ہے؟ کہتے پانی کو لب نہیں لگا، اگر پانی پیتے تو شرعاً حلال تھا، لیکن میدان ادب میں حرام تھا کہ مولا پیاسا ہے اور عباس کیا کرے؟ پانی پیے۔ واپس پڑھ گئے، 4000 لوگ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جب آپ سنتے ہیں نا حضرت عباس کی قبر امام حسین کے ساتھ نہیں، اکبر ساتھ ہے، قاسم ساتھ ہے، سارے عباس اتنے دور، کیوں امام زین العابدین ان کو اٹھا کے امام حسین کے ساتھ دفن کیا؟ کہ چاہتے تھے لائیں، لیکن بدن کی حالت وہ تھی امام حسین العابدین اٹھا نہیں سکے، وہیں پہ گٹھڑی بنا کے حضرت عباس کے بدن کو دفنا دیا، کیونکہ 4000 تیر چلے تھے حضرت عباس کے بدن، تاکہ آگے نہ جانے دیا جائے۔ لیکن جس جملے کی زحمت تو مسائل کی ابتدا کروں، کہتے جب تیر برسے اور برسنے کے بعد ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، مشق کو اپنے دانتوں میں لیا، اس وقت حضرت عباس نے ایک شعر پڑھا، فرمایا واللہ لو قطعتما یمینی، خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو، لو حامی من دینی، میں عباس اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔
کہتے ہیں یہاں کون سا دین تھا جس کی بات حضرت عباس کر رہے ہیں کہ لشکر یزید یہ کہہ رہا تھا عباس نماز چھوڑ دو، کہ لشکر یزید یہ کہہ رہا تھا عباس عقید امامت کو چھوڑ دو، عقید ولایت کو چھوڑ دو. نہیں، ڈیمانڈ تو یہ نہیں تھی. کس دین کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کی قسم دونوں بازو بھی کاٹ دوں میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھا جائے گا دشمن کیا چھڑوانا چاہتا تھا اور عباس بازو کٹا کے کس چیز کو بچانا چاہتے تھے. ایک ہی چیز کی جس کا نام تھا مشق سکینہ. کہ جب مشق میں تیر لگا گویا ہمت عباس ٹوٹ گئی. اب کا خدایا اب یہ دعا ہے کہ خیموں میں جانا نہیں چاہتا. علماء کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی پانی دین کیسے بنا کہ عباس کہہ رہے ہیں بازو کاٹ دو لیکن میں اس دین کی حمایت کروں گا. کہتے پانی دین نہیں تھا کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. حکم امام زمانہ کیا ہے؟ دین ہے. آج امام زمانہ کا ظہور اس جوان کو کہ جا آخر میں پانی لے کر آ. یہ جوان اٹھے راستے میں لوگ کھڑے ہوں گے آؤ گے تو گولیاں ماریں گے. اس کا وہاں جانا گولی کھانا اس کا دین ہے کیونکہ اس کے امام نے کہا کیا لاؤ؟ پانی لاؤ. یہ عباس علمدار سپاہی با وفا حسین ابن علی. اب جو عباس کا ماننے والا ہے اس کے دل میں بھی وہ ادب ہو تو غازی عباس کے وجود کے اندر تھا. جب تک عباس تھے زینب کو حوصلہ تھا سلام اللہ علیہا. جب تک عباس تھے سکینہ بچوں کو تھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرا چچا ہے پانی لے کر بی بی زینب کہتی تھی بی بی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں تمہاری چادر پہ آنچ بھی نہیں آئے کیونکہ میرا باپ زندہ ہے. لیکن ہارے جب علم دائیں گرا بائیں گرا زینب کے حوصلے ٹوٹے. سکینہ پکار کے کہنے لگی چچا قسم لے لے پانی نہیں مانگوں. دلوں کو کربلا لے جائیں. خدا کو آج اس باب الحوائج کا واسطہ دیں تاکہ اس فرش عزا سے کوئی خالی ہاتھ اٹھ کے نہ جائے. السلام علی حسین وعلی علی حسین وعلی وعلى أصحاب الحسين سبحانك السلام وعلى علي بن وعلى وعلى أصحاب مجمع بہت سب مل کے السلام حسین حسین کی سلام بلند وعلى اولاد حسین وعلى اصحاب سب مل کے السلام وعلى وعلى أولاد وعلى أصحاب میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ
جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازو کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب ام البنین کو پتا چلا حسین مارے گئے، کہنے لگی عباس دودھ نہیں بخشوں گی، تیرے ہوتے ہوئے زہرا کا لال مارا گیا۔ کسی نے کبھی بھی عباس پہ غصہ نہ کرا، عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ کہنے لگی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میرے لال کا قد بڑا تھا، کس میں جو رات عباس پہ سامنے سے وار کر۔ کہنے لگے بی بی کیسے عباس وار روکتے، ظالمانوں کو نمازوں کاٹ دیا۔ عجیب روایت کے جملے لکھنے والا لکھتا ہے حسین چند شہیدوں پہ بڑا روئے، جب علی اکبر کے لاش پہ آئے بلند بلند آواز میں رونے لگے، جب جون کا سر گود میں لیا تو رونے لگے، جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے تو بلند بلند رونے لگے۔ عربی میں رونے کو کہتے ہیں بکل حسین، حسین بڑا روے، لیکن لکھنے والا لکھتا ہے جب عباس کے بدن پہ آئے یہ نہیں کہا بکل حسین حسین روے، کہنے لگا سرخل حسین، حسین نے چیخنا شروع کیا، یا فوج اشقیاء نے ہنسنا شروع کیا، کہا غازی اٹھو یہ تیرے مولا کا مذاق نہ ہے۔ بڑا بھروسہ تھا زینب کو عباس پر، جب بھی قافلہ بازار میں جاتا تھا رو کر عباس کو دیکھتی تھی، غازی تجھے میری چادر میں بڑا ناز تھا۔ عباس سکینہ کے چہرے کو دیکھو، یقیناً آپ امام حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے، قبر عباس کی زیارت نصیب کرائے۔ تاریخ میں اسی طرح ایک بچی ہے جو امام حسین سے بڑا پیار کرتی تھی، جب یہ چھوٹی تھی امام حسین اسے اپنے گھر لے کر آئے، جب جوان ہوئی تو شادی شام میں کراتی، ہر سال مدینے آتی تھی، امام حسین کے پاس جاتی تھی، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا مولا بڑا قریب ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ مولا جب جب مدینے آتی کہتا اپنے مولا سے پوچھنا کب میرے گھر آئے گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، میں تیرے مولا کی بڑی بڑی دعوتیں کروں گا۔ ہر سال آ کے کہتی تھی، آخری سال کربلا جانے سے پہلے مدینے آئے، پھر وہی کا مولا کب میرے گھر آؤ گے، میں تیری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔
امام حسین کا بڑا پیار آیا، فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ یہ مومنہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا۔ جی میرے مولا۔ فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتا ہے، جب کہیں قیدی نظر آئے اس کا خیال کر لینا۔ ازاداران شیرین اپنے وطن چلی گئی اور زینب بے وطن ہو کے شام کے بازار میں آئے۔ کوئی آواز بڑھا دے۔ شیرین وطن چلی گئی اور زینب بے وطن ہو کے شام کے بازار میں آئی۔ شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئی، زخمی کانوں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا۔ شیرین کہتی تھی جب بھی کوئی قیدی نظر آئے گھر میں کروں، وہ شیرین میری زندگی گزر گئی، کبھی میں نے 4 سال قیدی نہیں دیکھے، بڑے مظلوم قیدی ہیں، جلدی کرو گھر لے کر آؤ میرے مولا کی وصیت۔ مومن نے دعوت دی، امام نے قبول کی۔ اب لٹا ہوا قافلہ شیرین کے گھر میں آیا، قیامت کا منظر تھا، جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن ہاری کی بیٹی شیرین نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا، پانی رکھا، کہنی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پینا، ابھی میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ ایسی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت دو تیرے گھر میں معطب کر دے۔ میں مظلوم ہے، وہ ایک دن میں میرے گھر سے 18 آنے سے نکلے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ بڑے خوش نصیب تجھے کوئی روکنے والا نہیں، لیکن جب سکینہ روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ پہلی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، میں کیوں روکوں گی، یا اجازت کا ملنا تھا۔ پہلی بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ پہلی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کے کہنے لگی اے عباس کے غریب الوطن بھیا، اے عباس کے پیاسے بھیا۔ شیرین نے کہا قیدی بھی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بھائی کا نام ہے، اللہ پاک کو میری جان قربان کرے۔ قیدی بیویاں چپ ہو گئی، شیرین تیرا گھر ہے، اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے۔ نہیں تیری بیویوں دل دکھانا نہیں چاہتی، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہو
اس کا نام لے کے گریا کرو لیکن یہ نام لو تجھ سے کوئی تیری بھی اٹھی میں نے کیا اے علی اکبر کے پیاسے بابا اے علی اکبر کے غریب وطن بابا شیری نے کہا بی بی چپ ہو جا یہ بھی میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے اللہ کے بربر میرے بچے قربان کرے قیدی بی بی اب چپ ہو گئی قیدی بی بی یہ نام نہ ہے اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے لو تجھ سے کوئی قیدی بی بی اٹھی کہنے لگی سکینہ کے پیاسے بابا سکینہ کے غریب وطن بابا شیری اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئے قیدی میں بھی چپ ہو جا یہ تو مدینے والوں کے نام ہے اللہ میرے مولا کی خیر کرے اللہ میرے بچے حسین پہ قربان کرے اب شیری کو سمجھ نہیں آیا کہنے لگی قیدی بی بی یہ تو مدینے والوں کے نام ہے کہتی ہے قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بہن کرو اللہ اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی ایک مرتبہ زینب اٹھی بڑا درد بھرا بہن کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب وطن بھیا اب شیری کو سمجھ نہیں آیا بی بی زینب کے قدموں میں گری اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے سیدہ نے چہرہ اٹھایا شیری نہیں پہچانا تیرے مہمان ہو گئے تیرا حسین آ گیا اور شیری میں زینب گزر گئے میرا اکبر مار گیا میرا عباس مار گیا اللہ